السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں PSY 403 کے سوشل سائیکالوجی کی اسائنمنٹ کا سلوشنز۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور کومنٹ سیشن میں ڈن کا میسج بھی کر دیجیے گا۔ اس اسائنمنٹ کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 7 ہے۔ اس میں آپ نے ایتھیکل جو پرنسپل ہے سوشل سائیکالوجی میں کسی بھی ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ان کی آپ نے آئیڈینٹیفیکیشنز کرنی ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کا یہ جو لیکچر آپ کے جو ہینڈ آؤٹ ہیں ان میں سے لیکچر 4 میں انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، آپ نے ایک دفعہ وہ ریڈ کر لینے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو یہ سینیریو دیا گیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آئیڈینٹیفیکیشنز لکھنی ہے، کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جسٹیفیکیشنز لکھیں گے کہ کیسے آپ نے اس سینیریو کی آئیڈینٹیفیکیشنز دی ہے۔ تو یہ 5 سینیریو ہیں آپ لوگوں کے پاس۔ ویڈیو کا اس میں سلوشن کی طرف جانے سے پہلے ایک دفعہ میں آپ کو ہینڈ آؤٹس میں بتاتی ہوں کہ اس کا ڈیٹا کدھر اویلیبل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں لیکچر نمبر 4 ہے، کوگنیٹنگ ریسرچ سوشل سائیکالوجی۔ اس کے اگر آپ پیج نمبر 17 پہ آئیں تو یہ دیکھیں ایویلویشنز ایتھک، یہ انہوں نے ادھر 5 یا 6 بتائے ہوئے ہیں۔ اگر میں آپ کو سمپلی 1 بائی 1 بتاؤں تو پہلا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ انفارم کنٹینٹس۔ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ریسرچ کنڈکٹ کرنی ہے نا، اس ریسرچ میں جو آپ کے سبجیکٹ ہیں، جو پارٹیسپینٹ ہوں گے، آپ نے ان کو ٹوٹلی طور پہ بتا دینا ہے کہ آپ یہ اس ریسرچ میں حصہ لیں گے تو آپ کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑیں گی۔ جو پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑیں گی، آپ ٹوٹلی اس کو اس بارے میں اپنے سبجیکٹ کو گائیڈ کر دیں گے۔ سیکنڈ جو انہوں نے بتایا ہوا ہے اٹانومی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر آپ کو سمپل وے میں بتاؤں تو اس میں آپ نے کسی بھی سبجیکٹ کے جو رسپانس ہے نا، آپ کو یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رسپانس کس سبجیکٹ نے دیا ہے۔ مطلب آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی ہے تو اس میں آپ کے سارے فیملی ممبر ہیں، تو آپ نے اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا کہ یہ جو رسپانس دیا ہے یہ آپ کے فیملی ممبر میں سے کس نے رسپانس دیا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو اہمیت نہیں دینی، اس چیز پہ آپ نے فوکس نہیں کرنا۔ تھرڈ انہوں نے بتایا ہوا ہے پروٹیکشنز فرام ہارمز۔ اس میں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان کے تحفظ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر ان کو کوئی نیگیٹو ایفیکٹ ہو رہا ہے ریسرچ میں تو آپ نے پھر اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے کوئی نقصان نہ ہو، نہ فزیکلی نہ مینٹلی طور پر۔ 4 ہے کانفیڈنٹلی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کے جو رسپانس ہے نا، آپ نے آپ کے پارٹیسپینٹ کے جو رسپانس ہیں ان کو آپ نے پبلکلی سب کو نہیں بتانا کہ میرے کلائنٹ کا یہ رسپانس ہے، اس نے اس ریسرچ پہ یہ رسپانس دیا ہے، اس ریسرچ پہ اس نے یہ رسپانس دیا ہے۔ تو آپ نے ان کے رسپانس کو بھی پرائیویٹ رکھنا ہے۔ جو سیکنڈ لاسٹ ہے منیمائز ڈسکرپشن۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ نے جو ریسرچ ہوتی ہیں نا وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کہ فرض کریں آپ نے کسی کا موڈ کو ریسرچ کرنا ہے کہ ایک خوشگوار ماحول میں اس کا موڈ کیسا ہوتا ہے، اور ایک ایسی سچویشن بنا دیں کہ جو سیڈ سچویشن ہے اس میں اس کا موڈ کیسا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ اسے پہلے بتا دیں گے نا کہ میں نے اس ریسرچ میں یہ چیز اسٹڈی کرنی ہے، کہ میں نے دیکھنا ہے کہ آپ سیڈ سچویشن میں کیسا آپ کا موڈ ہوتا ہے اور ہیپی سچویشن میں آپ کا کیسا موڈ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے پہلے یہ چیز بتا دیں گے تو وہ پھر اس سے تو پہلے نالج ہوگا، پھر وہ اس کے اکارڈنگ رسپانس کرے گا۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ساری ڈیٹیل نہیں بتانی۔ کچھ ریسرچ جب کرتے ہیں نا تو اس میں پارٹیسپینٹ کو ساری ڈیٹیل نہیں بتاتے،
لاسٹ ہے ہمارے پاس ڈی بریفنگ. ڈی بریفنگ میں یہ ہے کہ جب آپ نے ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر لینا ہے، آپ نے اس کا رزلٹ نکال لینا ہے، تو اس کے بعد آپ نے ٹوٹلی طور پر جو آپ کے پارٹیسپینٹ تھے ان کو آپ کے کیا رزلٹ آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا تھا، آپ نے کس لیے یہ ریسرچ کیا ہے، لوگوں کے رسپانس کیا رہے ہیں، اس بارے میں آپ ان کو ڈی بریفنگ وغیرہ دیں گے. تو یہ 5 سے 6 انہوں نے دیے ہوئے ہیں، یہ آپ خود بھی ایک دفعہ اچھے سے اگین پڑھ لیں. اب ہم چلتے ہیں سولوشنز فائل کی طرف. پیڈ سروسز اویلیبل ہیں. اگر آپ کو پیڈ اس کا سولوشن چاہیے تو آپ کو یونیک سولوشنز ملے گا. آپ اس نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اب میں آپ کے ساتھ سولوشنز فائل شیئر کرتی ہوں. جی تو یہ میں نے آپ کو ایزی وے میں سمجھانے کے لیے میں نے اس اسائنمنٹ کے سولوشن میں اگین سب کی جو پرنسپل ایتھک ہیں ان کی میں نے اگین ان کو ڈیفائن کر دیا ایزی وے میں. تو اس کے پہلے سینیریو کی طرف چلتے ہیں. اگر اس کا فرسٹ سینیریو دیکھیں تو اس میں بات کی گئی ہے آ ریسرچر ایکسپلین ٹو دی پارٹیسپینٹ دیٹ دی اسٹڈی انوالو پرابلم سالونگ ٹاسک. شی آلسو اس پورے پیراگراف میں جو فرسٹ سینیریو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک ریسرچر ہے، اس نے اپنے پارٹیسپینٹ کو اسٹڈی سے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ لوگوں کو یہ پرابلم سے سالو کرنی پڑیں گی، اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جیسے انہوں نے بتایا ہوا ہے اس میں کہ وہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں فرسٹریشنس کا ڈیورنگ ٹاکس اینڈ انزائٹی وغیرہ کا. تو یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ انفارم کنٹینٹ ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشنز اور آگے میں نے اس کی ایکسپلینیشنز دی ہوئی ہے، جسٹیفیکیشنز کی ہوئی ہے، تو آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سینیریو میں وہ بتا رہے ہیں کہ انالائزنگ ڈیٹا ریسرچر ریموو آل نیم اینڈ اسائن آئی ڈی کوڈز. کہ جب وہ انالائز کرتے ہیں ڈیٹا کو، رسپانس کو، تو جو ریسرچر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں سے اس چیز کو ان کے نامز اور آئی ڈی وغیرہ کو ریموو کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ کون سا رسپانس کس کینڈیڈیٹ نے دیا ہے. تو اس کا کانفیڈنٹلی ہے، یا پھر آپ اس کا جو ایگزیکٹ ہے نا ہمارے ہینڈ آؤٹ کے اکارڈنگ، تو وہ ہے اٹانومیٹی. اس کی جسٹیفیکیشنز بھی میں نے شارٹلی دی ہوئی ہے، تو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. سیکنڈ سینیریو ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس نے فیک ایمرجنسی سچویشن میں آبزرو کرنا ہے کہ لوگ سٹریس میں کیسے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس میں ہم کیا کریں گے، یہ منیمائز ڈسکرپشنز ہمارے ہینڈ آؤٹ کے اکارڈنگ اس کا کریکٹ ہے. اور اس میں کیا ہے کہ یوز ڈسیپشنز اینڈ ڈی بریفنگ، کہ ان کو شارٹلی بتاتا ہے، ان کو ٹوٹلی نہیں بتاتا. جو سائیکالوجسٹ ہے وہ ٹوٹلی طور پہ ان کو نہیں بتائے گا کہ میں نے ایک فیک سچویشنز میں آپ لوگوں کے بیہیویئر کا مطالعہ کرنا ہے. اگر وہ بتا دے گا کہ میں نے ایسی سچویشنز کریٹ کرنی ہیں جس میں آپ لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر وہ اپنا رسپانس کو چینج کر لیں گے. اس وجہ سے پھر اس کا جو ایگزیکٹ آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں وہ منیمائز ڈسیپشنز ہیں. تو اس کی بھی جسٹیفیکیشنز میں نے شارٹلی کی ہوئی ہے. آئی ہوپ آپ لوگ ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. فورتھ سینیریو میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے سروے کیا تھا رسپانسز اباؤٹ فیملی کنفلکٹ اینڈ ایکسیڈنٹلی شو ٹو ادر کلاس میٹ ڈیورنگ دی پریزنٹیشن. تو اگر تو یہ سینیریو اس ٹائپ کا ہوتا کہ اس میں اگر یہ سچویشن ہوتی کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے جو سروے رسپانس ہیں جو اس کی فیملی کے کنفلکٹ ہیں اس نے شو نہیں کیے اپنے کلاس میٹ کے ساتھ، تو پھر تو اس کا ایگزیکٹ ہونا تھا کہ اس نے جو ایتھیکل فالو کیا وہ کانفیڈنٹلی تھا. لیکن اس میں بریچ آف دی کانفیڈنٹلی ہے کیونکہ اس نے خلاف ورزی کی ہے اس قانون کی کہ اس نے شو کر دیے ہیں اپنے کلاس میٹ کے ساتھ ڈیورنگ پریزنٹیشنز کے. تو یہ اس نے اس جو ایتھک ہے اس کو فالو نہیں کیا.
لاسٹ اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے ریسرچر نوٹس دیٹ ون پارٹیسپینٹ از بیکمنگ ویزیبل انزائٹی ڈیورنگ دی ایکسپیریمنٹ اینڈ الاؤ دیم وڈرا امیڈیٹلی وداؤٹ. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریسرچر نے نوٹ کیا تھا جب وہ ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر رہا تھا کہ اس میں ایک جو پارٹیسپینٹ ہے اس نے کیا کہ اس کو نا انزائٹی ہو رہی تھی ڈیورنگ ایکسپیریمنٹ. تو پھر اس ریسرچر نے کیا کیا، اس ریسرچر نے اس پارٹیسپینٹ کو بولا کہ وہ اس ایکسپیریمنٹ سے جا سکتا ہے، وہ باہر چلا جائے اس سچویشن سے. تو یہ جو اس نے فالو کیا ہے، ایک تو اس کو رائٹ دیا ہے، رائٹ ٹو وڈرا، اینڈ اگر ہینڈ آؤٹ کے مطابق دیکھیں تو پروٹیکشن فرام ہارمز، کہ اس نے اس کی حفاظت کی ہے کہ اگر وہ اس کو نہ باہر بھیجتا، میں بھی وہ زیادہ انزائٹی لیتا اور وہ بے ہوش ہو جاتا تو وہ پھر اس کے لیے اس کو نقصان پہنچ سکتا تھا. تو اس کی جسٹیفیکیشنز بھی میں نے آگے شارٹلی مینشن کر دیا. پیڈ سروسز اویلیبل ہے. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.